Yali Madad. Friday, 18th of January, year 2002. My wife in Richmond Jamaat Khana of Vancouver on Peace Hazardin's Bujni region. Yali Madad. थोड़ी प्रीफेस बोलूं. सबसे पहले सलाम और सुजूद अपने मालिक इमाम ज़मान शाह करीम हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि रे तू ही मारा साचा साया पियो जी. ए मौला तू ही बिल्कुल सच्चा है, मेरा पिया है, मेरा मालिक है. निराला निरंजन का ही है, भाई निराला निरंजन का ही है. निराली कहिए कुछ बात रे भाई, निराली कहिए कुछ बात. गूंगे सपना पाया भाई, गूंगे सपना पाया. समझ समझ पछतात रे भाई, समझ समझ पछतात. निंदारो मुझे जब ये कहा गया कि भुज निरंजन के ऊपर वाइस करनी है, तो मैं मन में जरा मुस्कराया. बात क्या है, हमारे पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने बहुत इल्म लिखा है. पीर सदरुद्दीन की लाइफ के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ ताकि पता लगे कि पीर सदरुद्दीन दुनियावी नजर में कैसे थे. वो जमाने के अंदर 600 बरस पहले इंडिया में जो बनारस, आज उसको बनारस कहते हैं, लेकिन उस जमाने में उसका पुराना नाम है काशी. और हिंदुओं के हिसाब से काशी पवित्र गांव है, जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है. गुरु पीर सदरुद्दीन काशी गए, बड़े बड़े पंडितों के साथ मिले और एक मुसलमान होके वेदों के ऊपर, गीता के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर जब भी चर्चा हुई तो वो लोग हैरान हो गए. आखिर एक डिबेट अरेंज हुई और पंडितों के उस वक्त के जो मशहूर पंडित थे उनके सामने पीर सदरुद्दीन ने डिबेट की और जीते. तो उन्होंने फिर पीर सदरुद्दीन को सोहदेव का लक़ब दिया. सोहदेव, ट्रू डेइटी, सच्चा देव. और उनको विग पहनाई, जैसे आज किसी को पीएचडी मिलती है तो उसको गाउन पहनाते हैं, विग पहनाते हैं, स्कार्फ देते हैं. तो पीर सदरुद्दीन ने इस नाम को एडॉप्ट करके अपने बहुत से गिनानों के अंदर कहा भी है, कहे पीर सोहदेव, सतगुरु सोहदेव. तो गुरु पीर सदरुद्दीन ने बड़े आलिम थे,
ہے ہی. اور ہم پیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو امام اپوائنٹ کرتا ہے. پیر کوئی معمولی چیز نہیں. جس طرح امام علی مرتضیٰ کا نور ہے، پیر محمد رسول اللہ کا نور ہے. اور یہ شاہ پیر خود خدا تعالی کی ذات میں ہے. میری سب وعظیں تو نہیں سن سکتے لوگ، 3000 کیسٹ ہیں اس وقت. میں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ خدا کے ناموں میں بہت سے نام ہیں اس کے، لیکن جو 99 نیمز ایٹریبیوٹس ہیں خدا کے، ان میں 2 بھاگ ہیں. ایک ایسے نام ہیں کہ جو شمسی ہیں، دوسرے نام ہیں وہ قمری ہیں. شمسی نام وہ ہیں کہ جو ال سے شروع ہوتے ہیں، اور قمری نام وہ ہیں کہ جو یا سے شروع ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا میرا مقصد اور ہے. خدا کے ناموں میں 2 قسم کے نام ہیں. ایک وہ نام ہے کہ جن کو ہم جلالی نام کہتے ہیں. یہ بات میں بیت الخیال کی وعظوں کے اندر اکثر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو بول ہے وہ بول جلالی ہے کہ جمالی ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں. اور عربی جان لینا بھی کافی نہیں، اس کا علم ہونا چاہیے. جلالی اور جمالی 2 قسم کے نام ہیں. جلالی نام وہ ہے کہ جس کے اندر طاقت ہے، زور ہے، گرمی ہے، اور اس کے اندر اتھارٹی ہے. جیسے کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ ذل جلال والاکرام تو یہ جلالی نام ہے، میجسٹک نام ہے. جس طرح سے پتا جو فادر ہے وہ گرم ہے، اتھارٹیٹیو ہے، ڈیمانڈنگ ہے، ایسا خدا تعالیٰ کے جو جلالی نام ہے وہ اتھارٹیٹیو نام ہے، گرم ہے، پاورفل ہے. خدا تعالیٰ کے وہ نام کے جو جمالی ہیں وہ ماں کی طرح ٹھنڈے ہیں، ٹالرنٹ ہیں. جیسے غفور بخشدید ہے، جیسے کہ رب پالنے والا ماں کی طرح پالتا ہے. تو خدا تعالیٰ کے یہ جو جلالی اور جمالی نام ہیں، ان میں سے ہم لوگوں نے، ہم اسماعیلی لوگوں نے اس نور کو سمجھنے کے لیے امام جو ہے وہ جلالی ہے، اور امام کے ساتھ جو پیر ہوتا ہے وہ جمالی ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امام کو وہ باپ کی طرح اتھارٹیٹیو ہے، اور پیر ماں کی طرح ٹھنڈا اور معاف کر دینے والا ہے. حضرت امام تعالی کے بھیجتا ہے کہ میں ماتا اور پتا تعالی کے دعا شیش دیتا ہوں، تو یہ اشارہ اس طرف ہے. پیر جو ہے وہ ماں کی طرح معاف کرنے والا ٹھنڈا ہے، اور جو امام ہے وہ گرم ہے، اتھارٹیٹیو ہے. تو یہ جو ہمارے مذہب کی جو ان سائڈ تھنگس ہیں، ہمارے مذہب کے اندر جو سٹلٹیز ہیں، سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر صدر الدین نے کہ جو اپنے امام شری اسلام شاہ نے ان کو پیری دی تھی، پھر صدر الدین نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد کا نور میرے پاس ہے، اور بات سچ بھی ہے. ہم اسماعیلی پیر کو، ایسے تو LNG PNG پیر تو انڈیا پاکستان میں جاؤ تو بہت ملیں گے، مگر جو اسماعیلی مذہب کے اندر امام اور پیر کی جو سگنیفیکنس اور اس کے درجات ہیں وہ اور ہیں. امام بھی دیکھو نا، کسی بھی چھوٹی مسجد کا جو ملا ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں.
مگر ہماری ٹرمینالوجی کے اندر امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، پیر ہے محبت کا نور ہے۔ تو پیر صدر الدین نے بہت سی کتابیں لکھی۔ ہمارے مذہب میں ٹوٹل 73 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، اور یہ 73 میں 630 گنان کی 6 کتابیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن باقی دوسرے بہت سے شاستر ہیں کہ جو اب ملتے بھی نہیں۔ افریقہ سے لوگ داغینے لے آئے، کپڑے لے آئے، لیکن گنانوں کی کتابیں چھوڑ آئے، کیونکہ ان کی نظر میں اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں تھی۔ آج ہم کتابیں ڈھونڈتے ہیں، پرانی کتابیں ملتی نہیں۔ اور دوسری غضب کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جماعت کے اندر سے گجراتی آہستہ آہستہ نابود ہو رہی ہے، اور ہمارا ٹوٹل شاستر کچھی، گجراتی، سندھی، پنجابی، ان زبانوں کے اندر ہمارے گینان کٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب کی مشکل سے مشکل، موسٹ ڈیفیکلٹ 2 کتابیں ہیں۔ ایک ہے گرباولی، 40 پیج کی کتاب ہے پیر صدر الدین کی گرباولی۔ اس میں ڈائیلاگ کے طور پہ پیر صدر الدین نے کمال کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کریشن کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، کس سٹیجز کے ساتھ کریشن آتی رہی۔ عام طور پہ لوگ جو مانتے ہیں کہ خدا نے پھونک ماری نے سب کچھ کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بہت سے سٹیجز میں سے نکلنا پڑا۔ اور دوسری مشکل کتاب جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بوش نرنجن۔ بوش نرنجن، نو یا انڈرسٹینڈ انویزیبل۔ خدا ہے وہ انویزیبل ہے، نرنجن ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، نروپ ہے، اس کی کوئی شیپ نہیں، نرنکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں۔ تو بوش نرنجن، انڈرسٹینڈنگ آف دی انویزیبل۔ مجھے جب یہ پیغام ملا اس کے لیے تو چلو میں حکم مانتا ہوں، مگر یہ کتاب یونیورسٹی لیول کی ہے، اور عام جماعتیں جو ہیں جماعت کامنلی پرائمری لیول کی ہے۔ البتہ جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اسکالر نے بوش نرنجن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ ایکچولی یہ کتاب بھی صدر الدین کی نہیں، ایک صوفی فرقہ ہے، ان لوگوں نے یہ بنائی، مگر یہ نہیں بتا سکا کہ کس نے بنائی، کب بنائی، کہاں بنائی۔ میں اپنے ادھر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور بیٹھا ہے کہ جو یونیورسٹی لیول کا ہے، یعنی کہ اسکالرلی ٹائپ میں۔ دیکھو دیندارو، ہم جب کوئی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں تو فیوریبل اور انفیوریبل دونوں چیزیں پڑھتے ہیں، مائنس پلس دونوں کو اکٹھا کر کے پھر اس میں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے ہمارے پیروں کا، میں نے کہیں بھی کسی شاستر میں اس طرح کا طریقہ نہیں دیکھا۔ یہ جو فارمیٹ ہے ہمارے پیروں نے گنانوں میں، خاص طور پہ شمس نے چالو کیا، یعنی کہ 10 15 16 لائنیں ہوتی ہیں،
ورسز ہوتے ہیں، پھر نیچے رے تو ہمارا سانچا سائیاں، اور نیچے 4 دوسری ورانی کی کڑیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کا فارمیٹ میں نے کہیں نہیں دیکھا، کسی مذہب میں نہیں۔ پھر شمس نے یہ چیز شروع کی، اور شمس کی من سمجھانی 500 پیج کی بک ہے، اور ہر پیج کے اوپر 16 ورسز ہیں، پھر رے تو ہمارا سانچا سائیاں اور 4 کڑیاں ہیں ورانی کی، یعنی کہ 16 اور 4 20 کڑیاں ہر پیج کے اوپر ہیں۔ 500 پیج کی کتاب ہے، اور کیا اس کے اندر پھر شمس نے حکمت، ہسٹری، سائنس، فلسفی، اسپرچویلٹی، ایسی چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ غزل کی کتاب ہے، 800 برس پہلے لکھی ہوئی کتاب، اس کی زبان وہ پرانی زبان ہے، اس کے لیے آج کسی کو دی جائے وہ کتاب تو سمجھ میں نہیں آتی اچھی طرح، کیونکہ زبان ایسی ہے۔ اسی طرح سے پیر صدر دین نے جو گڑھوالی لکھی وہ بھی لگ بھگ ایسی ہی کتاب ہے کہ اس کے اندر پراکرت اور سنسکرت زیادہ یوز کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر عربی فارسی زیادہ یوز کی گئی ہے بجن ریجن میں۔ مجھے تاج بھائی نے فون کیا، میں نے کہا کہ میں اس کو جسٹس نہیں کر سکتا، اس کتاب کو ایک آدھ وائز میں، اس کی سیریز ہونی چاہیے۔ 32 اس کے چھگے ہیں، اور ہر چھگے میں 7، 8، 10 ورسز اور پھر ورانی ہوتی ہے۔ تو پھر شمس نے شروع کیا، پھر صدر دین نے شروع کیا، پھر حسن کبیر دین نے لکھی سیم فارمیٹ پہ، پھر حسن کبیر دین کے لڑکوں نے بھی لکھی۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ صرف اسماعیلی طریقہ ہے اور جگہ نہیں ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے بش نرنجن، یہ صوفی کتاب ہے، خدا کی محبت سے بھری ہوئی ہے، اور عشق کو بڑا درجہ دیا ہے، قربانی ہے، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں۔ ابھی پہلا شروعات جو ہوتی ہے تو صدر دین کہتے ہیں کہ اتی اچرت کہوں ایک پہلی رے بھائی، اتی یعنی بہت، موسٹ، اچرت ونڈرفل، سرپرائزنگ۔ میں ایک پزل بولوں تمہیں، اے جس تھی ہوئے واٹ سہیلی رے بھائی، میں تمہیں ایک ایسی پہلی، ایک پزل بتاؤں، ونڈرفل ہے کہ اس سے تمہارا رستہ آسان ہو جائے گا۔ جس تھی ہوئے واٹ سہیلی، پیا، یہاں پیا کا مطلب معشوق، یعنی کہ نور امام کا اللہ۔ پیا چھانا کیوں پرگٹ آیا رے بھائی، پزل یہ ہے کہ یہ نور، اس کو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اب کہتے ہیں میں تمہیں ایک پزل بتاؤں، میں تمہیں ایک ونڈرفل سیکرٹ بتاؤں کہ یہ چھپا ہوا تھا، یہ ظاہر ہو گیا، کیا ضرورت پڑی اس کو؟ داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جو بک دی اس کا نام تھا زبور، اور آپ جو بائبل لو، اولڈ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، اس کے اندر پہلی کتاب جو جینیسس ہے وہ تورات ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے بعد سامز ہیں PSALMS. تو یہ جو سامز ہیں یہ زبور ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے پوئٹری کی فارم میں دی اور ان کو کہا کہ گا کے سناؤ. اب ان کا جو حلق تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ بدن کا کام کرنے والے ہیں ان کی آواز میں ٹینڈرنیس نہیں ہوتی، سویٹنیس نہیں ہوتی. تو جب بک ملی تو کہا ہے خدایا کون سنے گا میری بات کو، تو خدا نے ان کا حلق ٹرن کر دیا. اب کسی کو بہت اچھے حلق والے آدمی کو سنتے نا، کہتے ہیں واہ کیا لہن داؤدی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی طرح ہے. اب جو ان کو خدا نے اچھی آواز دے دی تو داؤد علیہ السلام جب رستے سے نکلتے تھے گاتے گاتے نکلتے تھے، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے باہر آ جاتے تھے، آسمان کے پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے، جنگل میں سے قریب جائیں تو جنگل کے جانور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور آپ زبور گایا کرتے تھے. ہم لوگ جو گنان گاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ میری صفتیں گاؤ، میرا وکھان کرو، میری پریز کرو، گا کے کرو. تو پھر مبارک کہتے ہیں کہ یہ اچھانا کیوں پرکٹ ہوا. ایک اچھی بات کہوں آپ کو، ہر بات اچھی ہے، خدا تعالی رحیم ہے. ہاں، اگر خلقت نہیں، کریشن نہیں تو کس پہ رحم کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس پہ رحم کرے. تو یہ رحیم کس کام کا؟ رب ہے. ہاں، تو اگر خلقت ہوئے تو اس کو پالے پوسے، اناج دے، کپڑے دے. تو خدا کی جو صفتیں ہیں، خدا کی جو کوالٹیز ہے، خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو کام میں لانے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے کریشن بنائی ہے. یہ راز ہے اس میں، یہ بھید ہے اس میں کہ خدا نے سب کچھ بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، تاکہ اس کے اندر جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو وہ یوز کر سکے. پیا چھنا کیوں پر گھٹ آیا، کون کون وشے بھیک پھرایا، کون کون پیا بھیک پھرایا. یعنی چھپا ہوا تھا، اب یہ ظاہر ہوا. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ کس کس روپ میں یہ گیا، اپنے آپ کو کس کس طرح ظاہر کیا، جیسی ضرورت پڑی ظاہر کیا. موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں اور اولی العزم پیغمبر ہیں. 6 پیغمبر ایسے ہیں، 6 پروفیٹس جن کو ہم سب دوسروں سے اونچا. تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. رسول اس کو کہتے ہیں جس پہ کتاب اترتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یا نبی آپ نے خدا کو دیکھا؟ اب وہ نبی ہے، وہ تو خدا کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں. تو یہاں آ کے اٹک گئے، چپ ہو گئے، جواب نہ دیا. طور پہ گئے، اللہ کی آواز آئی، موسیٰ کیا بات ہے آج پریشان ہو؟ تو یا مولا مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے خدا کو دیکھا. اب یہاں دیکھنے کا مطلب انسانی اوتار میں، کسی فارم کے اندر کا، کہ خدا کی فارم نہیں ہے. خدا کا جو نور ہے وہ انویزیبل ہے، محض انسان کے اندر کی اس کی جو آتما ہے وہی اس کو دیکھ سکتی ہے.
یہاں دیکھنے سے مقصد ہم جس طرح سب کو دیکھتے ہیں اس طرح نہیں، اس کی فیلنگ ہوتی ہے. جیسے کہ ایک پینٹر ہوتا ہے، وہ پینٹنگ کرنے سے پہلے اس کی کلپنا میں وہ پینٹنگ پہلے سے ہوتی ہے اور وہ اندر کی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے. کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس نے بلڈنگ کا پلان بنایا تو پلان آلریڈی ان ہز مائنڈ، ان ہز امیج. موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا، وہ خدا کو جانتے تھے، مانتے تھے، خدا کے نبی ہیں، لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس کو ہیومن فارم میں یا کوئی میٹیریل فارم میں دیکھ سکے، جس کو ظاہر کی آنکھیں دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے مبین، المبین. مبین کہتے ہیں ظاہر کہ جس کو آنکھ دیکھ سکے، ہماری ظاہر کی آنکھ دیکھ سکے. صوفی لوگ جب یہ بات شریعتی ملاؤں کے سامنے کرتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا. پھر خدا کہتا ہے کہ میں ظاہر ہوں کہ تم مجھ کو ان آنکھوں سے دیکھ سکو. اے ملا بتا کہ یہ خدا کدھر ہے کہ جس کو یہ آنکھ دیکھ سکے. ہم جانتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارنی، میرے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب انسسٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا نے اپنا جلوہ، وہاں ایک درخت تھا اوک کا، اوک کی لکڑی یہاں بہت ہے ہمارے پاس کینیڈا میں، اوک کا ٹری تھا. خدا نے اپنا جلوہ اس ٹری پہ ڈالا، اس کا پتا پتا، اس کی برانچز، اس کا سٹیم، سارا درخت نور سے چمک اٹھا. یہ جلوہ ایسا تیز تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور جس پہاڑ کے اوپر یہ جلوہ خدا نے ڈالا وہ پہاڑ جل کے سرما بن گیا. سرما یعنی راکھ بن گیا. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ تو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس کا من ہوا کہ میں نظر آؤں. اور اس نے اپنے الگ الگ روپ بنائے. کسی کو ایک روپ میں نظر آیا، کسی کو دو روپ میں نظر آیا. الگ الگ روپ ہے اس کے. وہ وحد یعنی اکیلا تھا، کثرت میں آ گیا. اس کتاب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ وہ واحد تھا، پھر وہ کثرت میں آ گیا، یعنی ملٹی پلائی ہو گیا. ہماری نارمل سینس میں ملٹی پلائی ڈکشنری میننگ میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سے روپ میں چلا گیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کسی بھی طریقے سے چلا. اور عام طور پہ عام مسلمان شریعتی جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے متعلق نہ جاننے کی وجہ سے میں خدا یہ نہیں کر سکتا. ارے انہوں نے خدا کو لمیٹڈ بنا دیا. جو خدا کو ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خدا کے جو ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی مالک ہے کرنے کا. ہم اس کو کہیں نہیں خدا یہ نہیں کر سکتا. ہم نے خدا کو لمیٹڈ بنا دیا. خدا لمیٹڈ نہیں ہے. یہاں میں مولانا رومی کی ایک بات کرتا ہوں، میری وعظوں میں ہے، لیکن ابھی یہاں موقع کو جدا ہو گیا. رومی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن طور کے اوپر جاتے تھے، ماؤنٹ سینائی. رستے میں ان کو ایک بھنگی کی طرح ایسا آدمی ملا کہ جو حقیقت میں کچھ ایسی بوٹی کھاتا تھا کہ وہ نشے میں آ جاتا تھا اور اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. کھڑا ہوا، سلام کیا،
یا نبی دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کو کہو آج سارا دن ہو گیا، مجھے میری بوٹی نہیں ملی، رحم کرے، اس کا بندہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ایک بوڑھا ایک بوڑھی، ایک کپل ایک چادر لپیٹی، دونوں نے ٹھٹر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ٹھنڈی بہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ کو عرض کرو دن رات تیری یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے کہ ہمارے پاس دو چادریں تھیں، جدی جدی زور کی ہوا آئی، ایک چادر اڑ گئی، اب ہم ایک چادر کے اندر ٹھنڈی سے مرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اپنا کام ہو گیا تو خدا نے پوچھا موسیٰ اور کچھ ہے؟ کہتے یا اللہ تیرے کو تو معلوم ہے۔ کہا دیکھ وہ جو بوڑھا بوڑھی ہے نا، ان کی ایک ہی چادر باقی رہ گئی تھی، وہ بھی میں نے چھین لی ہے۔ یا اللہ وہ تو صبح شام تیری تسبیح کرتے ہیں، ہاں ان سے جا کے پوچھ لینا۔ کیا پوچھوں؟ کہنا میں نے اللہ کے دربار میں سوئی کے ناک کے سوراخ میں سے میں نے اونٹوں کی ایک لائن چلتی دیکھی، سوئی کی آنکھ، ہم انگلش میں بولتے ہیں آئی آف دی نیڈل، اس میں دھاگا تو جاتا نہیں ہے، اونٹ تو کہاں سے جائے گا، لیکن اللہ نے دکھایا بھی۔ اللہ کہتے کہ جو فقیر ہے نا، ہاں فقیر نے اللہ کو تھوڑا دم بھی مارا تھا، یا موسیٰ اللہ کو کہنا جو آج مجھے جو بوٹی نہیں ملی تو لکڑی اٹھا کے کہتا میں تیرا آسمان توڑ دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ کیسی بیوقوفی کی بات کی ہے، تو اسے معاف کر دے۔ موسیٰ میں اگر اس کو بوٹی نہ دیتا تو وہ سچ مچ میرا آسمان توڑ دیتا۔ یعنی وہ ایسا درجے کا آدمی ہے کہ خدا کا آسمان توڑ دے رہے ہیں۔ یہ بات اس کو سنا نا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پہلے وہ بوڑھا بوڑھی ملے، روتے تھے، یار ابھی حال تو دیکھو، آپ نے منہ پھیرایا، زور کی ہوا آئی اور دوسری چادر بھی اڑ گئی، اب یہ ہماری موت نزدیک ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت روتے ہیں۔ پوچھا نہیں کچھ کہ ادھر کیا ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا سے عرض کی ہے تم پہ رحم کرے، لیکن وہاں ایک میں نے تماشا دیکھا کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹوں کی قطار جا رہی ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے یا نبی کیوں جھوٹ بولتے ہو، دھاگا تو جاتا نہیں، اونٹوں کی قطار کہاں جائے گی، یہ سب اللہ کے ٹھکانے ہیں۔ پتہ لگ گیا کہ ایمان نہیں ہے۔ جب اس آدمی کے نزدیک پہنچے، وہ دور سے کھڑا ہوا، ہنسنے لگا، ناچنے لگا، کہتا یا نبی آپ نے منہ پھرایا، ایک آدمی نے آ کے مجھ کو میری چیز دے دی، میں ابھی مستی میں ہوں، خوش ہوں، مجھے بیٹھو مجھے سناؤ کہ اللہ کے دربار میں کیا دیکھا۔ جب یہ حقیقت بیان کی بہت ہنسا، کہتے آپ تو نبی ہیں یا نبی؟ وہ میرا مالک، اونٹوں کی قطار کیا ساری دنیا سوئی کے ناکے میں سے نکال سکتا ہے۔ دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ اب یہ خدا کے الگ الگ روپ ہے، کسی کو وہ کیسا نظر آتا ہے، کسی کو وہ کیسا نظر آتا ہے۔ تو پھر صدر دن آپ نے جو یہ کتاب میں آگے آگے جاؤ گے، اس میں بڑی بڑی ایسی چیزیں کہی ہیں۔ لاتھی ان ذات کہا میرے بھائی، لاتھی ان ذات کہاوے، جا کی بات کہیں نہ جا میرے بھائی۔ لا یعنی نتھنگ، انویزیبل، نرنجن، خدا کی جو ذات لا میں تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا،
لاتی ان کی ذات کہاوے کہ جس کی سمجھ انسان کو نہیں آتی یا کی بات کہی نہ جاوے. خدا ایک ایسا سیکرٹ ہے کہ اس سیکرٹ کو سلجھانا اور یہ کوڈ بریک کرنا اس کی جب مرضی ہوتی ہے وہی کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں. خدا تعالی کو یہ عرض کر رہتے ہیں، یا خدایا مجھے تو دیدار دے، جو ہماری کامن دعا ہے، یا مولا دیدار دے، یا مولا دیدار دے. کون سا دیدار؟ کیونکہ دیدار بہت ہے، بہت سی قسم کے دیدار ہیں. ہمیں کون سا دیدار چاہیے؟ کیونکہ اس دنیا میں بھی دیدار ہے، اس دنیا میں بھی دیدار ہے. ہمیں آج تک روز یہ دعا مانگتے ہیں یا مولا دیدار دے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ دیدار ہے کیا. دیدار کا مطلب کیا؟ دیدار کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنا. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضرت امام کا جو دیدار کیا ہے یہ اللہ کا دیدار ہے. بی بی عائشہ کے ساتھ نبی کریم بیٹھے ہیں، باتیں چیتیں ہو رہی ہیں. یکایک عائشہ نے سوال کیا، یا نبی کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نارمل جواب یہ ہے نہیں. این اسی وقت جواب دینے سے پہلے سوال ختم ہوا اور مرتضی چلے آتے ہیں، دور تھے ذرا. فرمایا ہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. عائشہ یہ دیکھ اللہ کے چہرے والا آ رہا ہے. علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. علی کا دیدار اللہ کا دیدار ہے. ہم اسماعیلیوں کا جو ایمان ہے طریقہ میں وہ یہ ہے کہ حضرت امام ہے وہ اللہ کا نور ہے. نور تک ہماری آنکھیں پہنچ نہیں سکتی، لیکن جب ہم اس کا دیدار، اس کے بدن کا، اس کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں تو یہ مومنوں اللہ کا دیدار ہے. علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. تو اب ہم کو کون سا دیدار چاہیے؟ ظاہری دیدار چاہیے، باطنی دیدار چاہیے. باطنی دیدار بھی ہزاروں قسم کے ہیں. کسی کو باپ کی پیار کا دیدار دیتا ہے، کسی کو ماں کے پیار کا دیدار دیتا ہے، کسی کو دوست بن کے دیدار دیتا ہے، کسی کو معشوق بن جاتا ہے، کسی کا عاشق بن جاتا ہے. ہم کو کبھی یہ ڈیسائیڈ کرنے کی سمجھ نہیں آئی کیسا دیدار چاہیے. ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کیسا دیدار چاہیے، کیونکہ ہماری طاقت کیسی ہے. میرے پاس $1,00,000 ہے، اور کیا اس $1,00,000 سے میں کوئی 10-20 ملین کا کوئی مکان لینا چاہوں تو وہ میری طاقت کے باہر ہے. اس لیے میں 1,00,000 کے نیچے جو ملتا ہے وہ میں لے سکتا ہوں. آپ اپنے دل کے اندر یہاں یہ مورگیج بنا لیتے ہیں. یہ مورگیج کی حکمتیں دین میں نہیں ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی ہے کہ جتنے کھیسے میں یا ہاتھ میں رقم ہے، پیسے ہیں، ادھر تک ہم خرید سکتے ہیں. یہاں میرا مطلب پیسوں سے نہیں، اپنی روحانی طاقت سے ہے. میری روحانی طاقت اس لائق ہے کہ میں جبریل علیہ السلام کا دیدار کر سکوں. خدا تو بہت دور ہے. کیا میرے اندر ایسی طاقت ہے کہ میں کسی چھوٹے سے چھوٹے فرشتے کو دیکھ سکوں؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر بھی بے حساب درجے ہیں. یہ جو ملائکۃ المقربین ہیں، جو اللہ کے دربار میں رہنے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا درجہ پیغمبروں جیسا ہے.
جبریل کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، اس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے جبریل کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں۔ تو میری یہ شکتی ہے کہ کسی فرشتے کو دیکھ سکوں؟ امام کا دیدار تو بہت دور ہے، اور دیدار پانے کے لیے، دیدار کی چاہنا کرنے کے لیے اتنی طاقت ہونی چاہیے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کیا ہم ہوش میں رہیں گے؟ ماں کو دیکھو، بچے کو کچھ کھلاتی ہے اپنے دودھ سے اوپرات کوئی دوسری چیز، تو پہلے اپنے منہ میں اس کو چبا کے، پتلا کر کے، نرم کر کے، ریڈیوس کر کے، تاکہ وہ بچہ ہضم کر سکے۔ ہمارے پیروں نے ایسا کیا ہے، ڈیپ علم کو چبا چبا کے، علم کے حساب سے اس کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ ہم اس کو ہضم کر سکے۔ یعنی یہاں ہضم کرنے کا مطلب آپ اس کو سمجھ سکو۔ عشق کے جو رستے ہیں دینداروں، وہ بڑے نرالے ہیں۔ وہ جس کو جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے اس سے ملتا ہے۔ خدا کے چاہنے کے رستے بھی بہت ہیں۔ صدرالدین کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ چھپا ہوا پیا یہ کس کس بھیس میں آیا کہ اس کی باتیں سمجھنے میں نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں کہ جا کی بات کہی نہ جائے، ڈبکی لے لے گوتا کھاوے رے بھائی، ڈبکی لے لے کے گوتا کھاوے، اے پیر پیغمبر تو اے نہ پاوے رے بھائی۔ یہ مہا سمندر ہے، آگے آئے گا سمندر کا لفظ۔ خدا کی باتیں جو ہیں وہ ایک محال سمندر کی طرح ہے، اس میں بے حساب خزانے پڑے ہیں۔ پیر پیغمبروں نے بھی اس میں ڈبکیاں ماری تاکہ اندر سے کچھ موتی نکال سکے، لیکن جو چاہتے تھے نہیں ملا، کیونکہ خدا کی باتیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جس پہ راضی ہو جاوے اپنا سیکرٹ اس کو بتاوے، وگرنہ نہیں۔ مہا سمندر مہا اگم سمندر کہا میرے بھائی، مہا اگم سمندر کہا، جا کو تھاک کوئی نہ پاوے رے بھائی۔ یہ سمندر ہے، کتنا اونڈا ہے، کتنے فٹ گہرا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ اس سمندر میں گوتے کھا کھا کے پیغمبر بھی تھک گئے۔ یحییٰ نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک وقت میں 2 4 نبی بھی ہوئے، الگ الگ جگہوں کے اوپر لوکیشن پہ ہوئے، لیکن رسول ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم 2 رسول نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ان کے ساتھ یحییٰ نبی تھے۔ یحییٰ کو انگلش میں جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں۔ یحییٰ نبی خدا کے عشق میں ہمیشہ رویا کرتے تھے، ان کا نام پڑ گیا روتے ہوئے نبی، ہمیشہ خدا کی جدائی میں روتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ندی کے کنارے پہ، ریور کے کنارے پہ بیٹھے تھے، بھیڑوں کا، شیپ کا ایک بہت بڑا گروپ
دوڑتا چلا آتا تھا پانی کے لیے، اور ایک دوسرے کے اوپر گری پڑتی تھی یہ شیپ پانی کے لیے۔ یہ بے چینی دیکھ کے یا نبی کھڑے ہو گئے، پانی کے لیے اتنی طلب ہے خدایا، ایسی طلب تیرے لیے مجھے دے۔ کیونکہ جو نبیوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ کمزور تھے یا نیچے تھے نہیں، وہ ہمارے ٹیچر تھے، اور انہوں نے ہم کو سکھانے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں بنائی۔ تو یا نبی کھڑے ہو گئے، اے خدایا ان کو جو طلب ہے پانی کی، ایسی طلب دے مجھے۔ بھیڑیں آئی، پانی پیا، ادھر ہی کنارے کے اوپر منہ پھرا دیا، ابھی پانی پیا تھا تو کیا ہوا، یورینیٹ کیا، پانی کو گندا کیا۔ اوہ نہ خدایا، نہ ایسا مجھے نہیں چاہیے۔ تو اتنی طلب کے بعد یہ انجام، طلب اتنی کہ دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے اوپر گرے پڑتے ہیں، اور جب مل گیا تو یہ انجام نہیں ہے۔ خدایا تجھے جو منظور ہوئے مجھے دے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہاں اس مثال سے یہ تھا کہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں، اور اسی طرح سے ہمیں اس پروردگار کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہر وقت اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، اپنے گناہوں کی ہیوملٹی۔ جماعت خانہ مولا کا گھر ہے، ادھر کس طرح بیٹھو ہیوملٹی میں، اپنی اوقات کو دیکھ کس طریقے سے بیٹھو۔ آتے ہیں لمبے پاؤں کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ مکھی کے ہماری یا پاٹ کے نیچے لمبے پاؤں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی جو کرنل ہے نا، بادام نہیں کھایا۔ سلطان نقشہ فرمایا تم چھلٹا کھاتے ہو، اس کا اوپر کا جو شیل ہے وہ کھاتے ہو، بادام کھاؤ۔ اور یہ اس ساری کتاب کے اندر ایسی گہری باتیں ہمارے پیر نے کہی ہوئی ہے کہ یہ ایک تصویر نکالنے سے 5-10 سینٹ دے دینے سے یہ مولا ہمارا بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیر پیغمبروں کے ہاتھ میں نہ آیا، مگر ایک بات ضرور ہے، بچے بن کے رہو تو باپ اٹھا کے کندھے پہ بٹھائے گا، لیکن 25 برس کے چھوکرے کو باپ کندھے پہ نہیں بچھاتا، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ہیوملٹی رہی اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے رہے، ہمارے اندر بولنے چالنے ہلنے میں ہماری بڑائی، ہماری ایگو ظاہر ہوتی رہے، وہ آدمی خدا کو پسند نہیں۔ مہاگم سندر کہاوے، جا کو پار کوئی نہ پاوے رے بھائی، جو اس سمندر میں ڈبکی کھاوے۔ اس سمندر میں خدا کی ذات اور اس کے علم کا سمندر، جو کوئی اس سمندر میں ڈبکی کھاوے رے بھائی، مر جیویا ہوئے سو نانک لاوے رے بھائی۔ اب مرجیویا کون؟ سب لوگ مرجیویا نہیں ہے۔ مرجیویا کہتے ہیں کہ جو موتی نکالنے کے لیے اندر پانی میں جاتا ہے، موتی نیچے تک جاتے ہیں اور وہ موتی کو اوپر لاتے ہیں۔
اس کی آرٹ ہے، سب لوگ ڈبکی نہیں مار سکتے. یعنی اس میں بھی ہے. مرجیویا نام اس لیے کہا گیا کہ اتنی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے کہ شاید اگر اس کا سانس ٹوٹ گیا تو مر جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا مگر، کوئی بڑی مچھلی اس کو پکڑ لے، کوئی دوسرا جانور پکڑ لے، اس لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کے وہ نیچے اترتے ہیں. اور یہ جو مولا کا رستہ ہے، صدر الدین کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، جان جوخم میں ڈالو تو یہ ملے. مرجی بھی ہو گئے سو مانک لا گئے. ڈبکی لے لے جنم گماوے رے بھائی، ڈبکی لے لے جنم گماوے، واکو تھک کبو کر پاوے رے بھائی. زندگی بھر ڈبکیاں مارتا رہے ہر روز، شاید کسی دن اس کو مٹھی لے، کبو پاوے. اب یہاں یہ 14 ورسز پورے ہوتے ہیں اور پھر ستگرو نور ارشمس ان کی طرح ہمارے پھر صدر الدین نے رے تو ہی ہمارا سچا سائیاں پیو جی، اے مولا تو ہی بالکل سچا ہے، میرا پیا ہے، میرا مالک ہے. ابھی ایک بڑی اچھی بات نیچے ورانی میں کہتے ہیں، نرالا نرنجن کا ہی بھائی، نرالا نرنجن کہیں، نرالی کہیں کچھ بات رے بھائی، نرالی کہیں کچھ بات. گونگے سپنا بھائی، گونگے سپنا پایا، سمجھ سمجھ پچھتاتا رے بھائی، سمجھ سمجھ پچھتاتا. ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک گنگا آدمی، میوٹ، بول نہیں سکتا، رات کو اس کو سپنا آیا، بہت عجیب سپنا ہے، خوشی سے بے حال ہو گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے یاروں دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنا سپنا بیان کرے، لیکن کیا کرے، وہ بند ہے. تو وہ اندر ہی اندر سمجھتا ہے لیکن پچھتاتا بھی ہے کہ بول نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں یہ جو ہے نا مولا، یہ نرالا ہے. انگلش میں نرالے کو کہتے ہیں یونیک، کہ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ انویزیبل ہے. نرالی اس کی باتیں ہیں، اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسا کہ ایک گونگے کو سپنا آیا مگر کہہ نہیں سکتا، مولا کی باتیں جو جانتا ہے وہ میوٹ ہو جاتا ہے، کہہ نہیں سکتا، کیونکہ الفاظ جو ہیں، لینگویج جو ہے، زبان ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتی، صرف سمجھنے کی بات ہے. اس لیے اوپر کیا کہا گیا
मर जीविया होना चाहिए और डुबकी मारनी चाहिए। और एक दफा डुबकी नहीं, वो कहते हैं कि डुबकी मारता रहे, मारता रहे, मारता रहे, जिंदगी भर डुबकी मारता रहे, फिर शायद कभी उसको एक मोती हाथ आवे, तब उसको फिर पियो मिलता है। ये सारी किताब ऐसी है। लेकिन आगे चल के और भी ऐसी सख्त हो जाती है। इश्क जो है ना, क्रूड है। लव, जब आदमी अपने माशूक स्वीट हार्ट को देखता है, खुश होता है, उसकी जुदाई में दुख होता है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, मैंने लव के ऊपर जो वाज़े किए, मैंने जमात को कहा है कि वेस्टर्न टाइप के जो लोग हैं, यूरोपियन अमेरिकन्स, जिन्होंने ओरिएंट का कोई स्टडी करके एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको मालूम नहीं कि लव क्या है। कोई कोई इनमें है खुदा ताला के बंदे, लेकिन जो मोहब्बत, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, लव हो जाता है। नहीं दिनदारों, ये लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है। क्योंकि शादी करते हैं, तीसरे महीने लड़ते हैं, तो लव किधर गई? लव तो जिंदगी भर रहती है, कभी मिटती नहीं। लव कभी मिटती नहीं। लव जिसको पड़ जाए वो मिट जाता है, लव नहीं मिटती। और लव आग की तरह है कि उसमें आग में जो चीज डालो वो आग बन जाती है। तो हम तो नॉर्मली जो बोलते हैं ना लव, वो लव का लफ्ज बराबर नहीं है। पीरों के गिनानों में जो हमको बताया गया है मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी भर निकलती नहीं, इंसान को मरोड़ के तेल निकालती है और इंसान को इस तरह से बना देती है कि उसके अंदर कोई हूंपनी रहती नहीं। जहां आओ आई, ये आया, वहां मोहब्बत भाग जाती है या फिर उसको मारती है। एक छोटा सा सैंपल दूं, इसी किताब का है। पियो यानी माशूक बोला, इसके पाठ है। पियो कारण मौला के कारण जो दुखड़ा सहवे,